یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس بخوبی چل رہے ہیں اور توقعات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، کھیلوں کی بین الاقوامی تنظیموں کا اظہار خیال۔ عالمی سرمایہ کاروں کے چینی اسٹاک مارکیٹ پر اعتماد میں اضافہ، اور یوکرین کے مشرقی علاقے میں سول آرمڈ فورسز کے رہنماؤں کی طرف سے عام لوگوں کو متحرک ہونے کا حکم۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 19 فروری کو چینی صدر شی جن پنگ نے جمہوریہ ارجنٹائن کے صدر آلبرٹو فرنانڈیز کو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ نصف صدی قبل سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے چین اور ارجنٹائن کے تعلقات میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران دونوں ممالک کے عوام نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دوستی کا نیا باب رقم کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ پر فرنانڈیز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ارجنٹائن کی حکومت اور عوام وبا سے لڑنے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر چین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ارجنٹائن چین تعاون کو مشترکہ طور پر فروغ دینے اور دونوں حکومتوں اور عوام کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر شی جن پنگ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالیہ دنوں کھیلوں کی بین الاقوامی تنظیموں کے اہلکاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس بخیر و خوبی جاری ہیں اور توقعات سے کہیں زیادہ بہتر رہے ہیں۔ بین الاقوامی آئس ہاکی فیڈریشن کے صدر لیوکف ٹارڈف نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی آئس اور سنو ایونٹس کی تنظیموں کے دیگر صدور کے ساتھ بہت زیادہ تبادلہ خیال کیا ہے، اور ہر کوئی بیجنگ سرمائی اولمپک گیمز کے وینیوز کے معیار سے بہت مطمئن ہے۔ ہم اولمپک گیمز کے بعد رخصت ہو جائیں گے، لیکن یہ وینیوز یہاں متعلقہ کھیلوں کی ترقی کو فروغ دیتے رہیں گے۔ وبائی صورتحال میں سرمائی اولمپکس کا انعقاد بہت مشکل ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ چین نے یہ کر دکھایا ہے۔ سرمائی اولمپکس کے شیڈول کے مطابق انعقاد بہت ضروری تھا۔ ہم ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کا شکریہ، یہاں کے لوگوں کا شکریہ۔ 2 سال کی وبا کے باوجود ہم نے یہاں دھوپ دیکھی ہے اور ہم اس ناقابل فراموش یاد کے ساتھ واپس جائیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کار چینی اسٹاک مارکیٹ میں اپنی سرمایہ کاری کو مسلسل فروغ دے رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب مقامی سرمایہ کار محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹاک ریسرچ فرم EPFR گلوبل کے مطابق چائنیز مین لینڈ اسٹاک فنڈز میں جنوری کے مہینے میں $16.6 بلین کی خالص آمدن ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نوول کرونا وائرس کی وبا کے بعد یہ چوتھی بار ہے جب ماہانہ آمدن $10 بلین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سے قبل دسمبر میں تقریباً $11 بلین کی خالص آمدن حاصل ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر ریسرچ EPFR کیمرون برینڈن نے گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی دراصل گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی سے مضبوط ہونا شروع ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق خریداری کی تازہ لہر خوردہ سرمایہ کاروں کے بجائے اداروں کی طرف سے ہے، جن کی چین میں دلچسپی گزشتہ سال کے اوائل میں ختم ہو گئی تھی۔ تاہم گزشتہ کئی مہینوں سے چائنیز مین لینڈ کے اسٹاک تیزی سے مثبت رخ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے 18 تاریخ کو ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین نیپال کے ساتھ تعاون کے بہانے امریکہ کی جبری سفارتکاری کی مخالفت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے حال ہی میں کہا ہے کہ نیپال کو 28 فروری سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ملینیم چیلنج کارپوریشن معاہدے MCC پر نظر ثانی کرے اور اسے منظور کرے،
ورنہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات متاثر ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت نیپال میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مذکورہ معاہدے پر اختلافات موجود ہیں اور ملینیم چیلنج کارپوریشن معاہدہ MCC کو غور و فکر کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ نیپال میں MCC کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ وانگ وین بین نے اس بارے میں کہا کہ چین بین الاقوامی برادری اور نیپال کے درمیان ترقیاتی تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے، تاہم اس سلسلے میں نیپالی عوام کی مرضی کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے اور کسی سیاسی شرط سے منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جبری ڈپلومیسی کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے نیپال کی خود مختاری اور مفادات کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی ملک کی مخالفت کرتے ہیں۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ نیپال کے دوست، ہمسایہ اور ترقیاتی شراکت دار کے طور پر چین ہمیشہ کی طرح نیپالی عوام کی اپنی ترقی کے راستے کا انتخاب کرنے کے عمل کی حمایت کرتا ہے، جو نیپالی عوام کی مرضی کی عکاسی ہے۔ چین نیپال کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے اپنی صلاحیت کے مطابق مدد فراہم کرتا رہے گا۔ یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی تحقیقاتی ٹیم فوکوشیما ڈائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کے جاپان کے فیصلے کی فیلڈ تحقیقات کر رہی ہے۔ 15 اور 16 تاریخ کو تحقیقاتی ٹیم کے ارکان فوکوشیما ڈائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ گئے تاکہ سائٹ پر اپنی تحقیقات کو مکمل کر سکیں۔ 18 تاریخ کو پہلی آن سائٹ تحقیقات مکمل کی گئیں۔ اسی دن تحقیقاتی ٹیم نے متعلقہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی اس تحقیقاتی ٹیم نے 18 تاریخ کو کہا کہ انہوں نے جوہری آلودہ پانی کو صاف کرنے کے آلات کا معائنہ کیا اور جوہری آلودہ پانی کے نمونے جمع کیے۔ اندازے کے مطابق متعلقہ رپورٹ اپریل کے آخر میں پیش کی جائے گی۔ ماہرین نے جاپان میں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس دوران فوکوشیما میں مقامی لوگ جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کی مخالفت کرتے رہے۔ فوکوشیما کے رہائشیوں نے کہا کہ بہت سی تفصیلات ابھی تک طے نہیں کی گئیں اور پانی کے محفوظ ہونے کی بھی تصدیق نہیں کی گئی۔ جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کا اچانک فیصلہ بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 تاریخ کو مشرقی یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے میں سول آرمڈ فورسز کے سربراہ نے ایک ویڈیو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوج یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونیٹسک اور لوگانسک کے غیر سرکاری فوجوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک عام موبلائزیشن آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت تمام اہل مرد باشندوں کو یوکرین کی فوج کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی مسلح افواج میں شامل ہونے کا کہا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع الیسکی ریزنکوف نے 18 تاریخ کو کہا کہ یوکرین کی فوج کا مشرقی علاقے کے مسلح افواج پر حملہ کرنے یا جزیرہ نما کریمیا پر فوجی آپریشن شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مشرقی یوکرین میں صورتحال کے بڑے پیمانے پر کشیدہ ہونے کا امکان بھی کم ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 18 تاریخ کو عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایدھانوم گبریسس نے جرمنی میں 58ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ کچھ ممالک کا خیال ہے کہ کووڈ-19 کی وبا ختم ہو چکی ہے اور یہ خیال خطرناک ہے۔ ٹیڈروس ایدھانوم گبریسس نے کہا کہ افریقی ممالک میں 83% آبادی کو وائرس کے خلاف ویکسین نہیں دی گئی۔ اس خطے میں صحت کا نظام خراب ہے۔ اس صورتحال میں ایک زیادہ متعدی اور خطرناک قسم کا وائرس آسانی سے ابھر سکتا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔